سکتا ہے، یہ دیکھنا دکھانا بھی گمان وسعت بلندی کی دولت سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو گمان بلندی کی وسعت کی دولت عطا فرمائی ہوئی ہے، وہی تو گمان پاسائی، گمان سیر و سیاحت، گمان یقین، گمان ہم کلامی اور شرط عبادت حق سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسا تم گمان کر کے جیسی دعا کرو گے، جیسی عبادت کرو گے، جیسی سیر و سیاحت کرو گے، وہی روح اور جسم کو تقویت عطا فرمائے گی۔ اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پاؤ گے جیسا تم گمان کرو گے، اور عام اگر گمان کرو گے تو عام ہی چیزوں کو حاصل کر پاؤ گے۔ گمانوں کے ذریعے حاصل کرنا ہی اصول گمان بندگی ہے، اور بہت سے انسان ایسے ہیں کہ اپنے گمانوں کے ذریعے کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ جو گمان حاصل کرنے کے لیے ہو وہی تو گمان درجۂ حق ہے۔ گمان ہی تو انسان کو اللہ نے حاصل کرنے کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ گمانوں کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم اے انسان تو پا سکتا ہے۔ گمان وسعتی بادشاہی حق ہے، اور تمہارے گمانوں بھی
سے اسی وجہ سے تم اللہ کے حکم کو مانو. اللہ کا حکم یہی ہے کہ جیسا تم گمان رکھو گے مجھے ویسا ہی پاؤ گے. اگر صحیح گمان ہے تمہارا تو رب نعوذ باللہ من ذالک صحیح نہیں مگر تمہارا گمان ایسا ہی ہے. اگر صحیح گمان سے تم ضعیف ہی ہو جاؤ گے. اپنے گمانوں کو ہمیشہ بلند اور معتبر رکھو. بچوں اللہ تعالیٰ نے جیسا گمان تمہیں رکھنے کا کہا ہے ویسا ہی تم گمان رکھا کرو. اللہ کا ہی گمان رکھا کرو اور اللہ تعالیٰ ہی شر بخش سے عطائے کل ہے. اگر سوچیں بلندی ہو جائے اگر سوچ یعنی کہ گمان بلند ہو جائے تو تمہیں بلندی کا شرف بخش دیا جائے گا. اسی وجہ سے سوچ کو درست رکھنا اور گمانوں کو صاف رکھنا. جتنے گمان تمہارے صاف ہوتے جائیں گے اتنا ہی خدا کو دیکھ سکو گے. اور تم گمانوں کو صاف رکھنے کے لیے نور طہارت سے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہو. اب نور طہارت والے کون ہیں یعنی کہ پاک کون ہے اور پاکوں سے ہی اگر تم گمان تصور حق سے اللہ کو پانا چاہو گے تو اللہ تمہیں ملے گا. تمہارے تصور حق طہارت شان حق ہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ہے. جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آج سے محبت کی وہی تو گمان طہارت نور ہدایت والا ہے. اللہ تعالیٰ گمانوں کے ذریعے جنہیں ہدایت دینا چاہتا ہے جنہیں ہدایت والا بنانا چاہتا ہے جنہیں ہدایت کی طرف بلانا چاہتا ہے اور جنہیں ہدایت والوں میں بٹھانا چاہتا ہے انہیں کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ محبت پیدا کر دیتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت پیدا کر دیتا ہے. اور اللہ ہی تو پیدا کرنے والا ہے. اور تمہارے گمان جب محبت رسول سے واقف ہو جائیں گے تو تم جان لو گے کہ اللہ کے نبی نے تمہیں کیا گمانوں کا علم دیا ہوا ہے. اور جب تمہیں گمانوں کا اللہ رسول سے علم کا پتہ چل جائے گا تو تم یقین کر لو گے کہ اللہ ہی تو ہے جو گمانوں کے ساتھ ہماری مدد فرما رہا ہے. مدد تسلیم حق ہی تو شان مومن ہے. مومن ہی تو اللہ کی مدد کو مدد سمجھتا ہے. ہر جگہ ہی تو اللہ مددگار ہے اور مومن جانتا ہے مومن مانتا ہے. مومن مان کر اللہ سے مدد مانگتا ہے اور اللہ ہی مومن کا مددگار ہے. اللہ تعالیٰ سے اے انسان مومن تو مدد چاہتا ہے تو اپنے گمانوں کو قوت دے اپنے گمانوں کو وسعت دے اپنے گمانوں کو پاکی دے اپنے گمانوں کو ٹھہراؤ دے اپنے گمانوں کو طہارت دے اپنے گمانوں کو یقین محکم دے اپنے گمانوں کو اپنے ساتھ تصور گمان حق کے ساتھ رحمت والا گمان بنا لے. اللہ تعالیٰ نے جن کے گمان وسعت والے بنائے ہیں انہیں پر تو اللہ تعالیٰ نے اپنی انعامات ظاہر فرمائے ہیں. انبیاء کرام اولیاء کرام کے گمان ہی تو قرب ہدایت حق ہے قرب رسالت حق ہے. اور جو شیطان ملعون کے گمانوں سے یعنی وسوسات کو اپنی زندگی میں اپنے دل میں اپنے دماغ میں اپنے عقل میں اپنے ارادوں میں اپنی سوچ میں جلا دے دے گا وہ کبھی بھی حق کے گمان والا نہیں ہو سکتا. اور جو حق کے گمان والا نہیں وہ کبھی بھی اللہ کی تعریف نہیں کرتا. اور جو گمانوں کے ساتھ اللہ کی تعریف نہیں کرتے وہ اللہ کے دوست نہیں ہو
جب یہ گمان یقین کامل کے ساتھ گواہی دے گا تو ایمان کامل والا ہے. اللہ کی گواہی دینا ہی گمان یقین کامل تصدیق حق ہے. جو اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی مدد فرماتا ہے, اللہ ہی کرم فرماتا ہے, اللہ ہی عطا فرماتا ہے, اللہ ہی بخشش فرماتا ہے, اللہ ہی جہنم سے نجات دیتا ہے, اللہ ہی تندرستی دیتا ہے, اللہ ہی شفا دیتا ہے, اللہ ہی پیدا کرتا ہے, اللہ ہی کی تخلیق ہے. زمین آسمان جو جانتے ہیں اور جان کر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان رکھ کر اللہ کے علم سے گمان حق بناتے ہیں, وہی طریق توحید بادشاہی والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں پر اپنی سلامتی ظاہر فرمائی ہوئی ہے. گمان حق سے جس چیز کو بھی تم اپنے ساتھ ہم کلامی ہے شرط موجود کیے احساس دلواؤ گے, وہ چیز تمہاری طرف متوجہ ہوگی. گمان ہی تو عقلوں کی وسعت ہے, گمان ہی تو تصوروں کا ٹھہراؤ ہے, گمان ہی تو منزل کا مقام ہے, گمان ہی تو بادشاہی ہے, گمان ہی تو سلامتی ہے, گمان ہی تو تعریف انسانیت بنا ہے. جس نے جیسے جیسے گمان کیے ہوں گے ان کی عقلوں میں ویسے ویسے ہی تو تصور خیالات ہوتے ہیں, اور جن کے جتنے بھی اچھے گمان ہوتے ہیں ان کی تصور میں بھی گمان خیالات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عقل اور دل کو گمانوں کی اما جدا کہا ہوا ہے. دل اور دماغ کا ایک ساتھ چلنا ہی تصور علم ہدایت نور ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے نور کا گمان عطا فرما دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے روح کا گمان عطا فرما دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے نفس کے گمانوں میں لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ گمان اے انسان مانگا کر جن گمانوں میں اللہ نے نور رکھا ہوا ہے, اللہ نے توحید رکھی ہوئی ہے, اللہ نے تعریف رکھی ہوئی ہے, اللہ نے درگزر رکھا ہوا ہے, اللہ نے شرف رکھا ہوا ہے, اللہ نے سلامتی رکھی ہوئی ہے, اللہ نے عظمت بادشاہی انسانیت تعریف حق رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے اے انسان حق والے گمان کا طلبگار ہو جا. تصور حق ہی ذات حق ہے, تصور وجود حق ہی انعام حق ہے. اللہ تعالیٰ جس کو انعام والا بنا دیتا ہے, جس کو شان والا بنا دیتا ہے, جس کو عزت اور پاسدار ولایت بنا دیتا ہے, وہی تو ہستیاں اصل میں گمان حق کے پاسدار ہیں. اور تم اے انسان اگر تم بھی ان باتوں پر غور و فکر کرو تو تمہیں معلوم ہو جائے
انسان کو دیتا ہے، اور گمان ہی تمہاری فطرت ہے، اور گمان ہی زمین اور آسمان، ستارے اور چاند ہے، آگ اور پانی، گمان ہی تمہاری آواز ہے، خوبصورتی دلائل عقل بھی، گمان ہی آسمانی کتابوں کی گواہی ہے، اور گمان ہی رسالت ربوبیت حق ہے، اور جس نے اپنے گمانوں سے اپنے رب کو پا لیا اس کے ہی تو گمان
جب ہم کوئی بھی کسی بھی قسم کی عبادت کرتے ہیں اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ عبادت میں کن کا کتنا ٹھہراؤ ہے، انہی سے ہی تم نے ٹھہراؤ سیکھنا ہے، تو ٹھہراؤ بھی تمہیں سکھانے سے ہی ملتا ہے۔ یہ علم بھی ایک مقام رکھتا ہے، علم چاہے وہ کیسا ہی ہو اس کو پانا اور اسے سیکھنا تمہارے اوپر ہے۔ اگر تمہارے دلوں میں اور گمانوں میں وسوسات کی وجہ سے ٹھہراؤ نہیں پیدا ہوتا، یعنی کہ نفسی اور جسمانی اور شیطانی وسوسات کی وجہ سے تمہارے دماغ اور دل میں تصور حق ٹھہراؤ نہیں پیدا ہوتا، تو جان لے اس حالت میں گمان کو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا، یعنی کہ گمانوں سے گمان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، یعنی کہ برے گمانوں کو چٹکنا بھی گمانوں کی طاقت کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک گمان دوسرے گمان پر کیسے غالب آئے گا، اور جب تم گمانوں کی چند حرارت سے واقف ہوگے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ گمانوں کے ذریعے بھی جہاد ہوتا ہے، اور جو ابلیس یعنی کہ نفس اور شیطان یعنی کہ ابلیس کے دوست یعنی کہ منافق اور کافر اور خبیث و خبال جنات جو تمہیں گمان یعنی وسوسات دیتے ہیں، ان وسوسات کا علم ہونا چاہیے کہ مجھے کس طرف سے گمان مل رہا ہے، یعنی کہ وسوسہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وسوسات کو چھٹکنے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ وسوسات کو رد کیا کرو۔ عبادت کے دوران بھی اگر تمہیں وسوسات آئیں تو ان وسوسات کی وجہ سے اپنی عبادت میں نرمی نہیں بلکہ اپنی عبادت میں کمی گمان حق کے ساتھ اللہ کا ذکر کر دیا کرو۔ اللہ ہی تمہارا دوست ہے، وہ تمہیں ہر حال میں ہر وقت اور ہر جگہ تمہارا مددگار ہے۔ اللہ سے مدد مانگا کرو جب تمہیں وسوسات اور نفس اور شیطان اور ابلیس تمہارا کافر اور منافق اور خبیث اور خبال تمہارے گمانوں میں وسوسات ڈالے، تو ان وسوسات کو اللہ کے نور سے رد کیا کرو، یعنی تسبیحات کے ذریعے اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت، اللہ کی حمد و ثنا اور یقین کامل کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تمہیں ایمانی طاقت سے وسوسات سے نجات عطا فرما دے گا۔ اور گمانوں کے بہت سے درجات ہیں، اللہ تعالیٰ نے گمانوں میں بھی بہت سی خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، اور جب انسان کو درجات اور گمانوں کی خوبیوں کا علم ہوگا تو انسان جلد جان جائے گا گمان کی درستی۔ گمان کی درستی پہلی منزل ہے اور گمان کی پاسداری دوسری منزل ہے۔ گمان کا مقام کہ کس مقام سے مجھے گمان مل رہا ہے، یہ تیسری منزل ہے۔ گمان کتنا قوی ہے، یہ چوتھی منزل ہے۔ گمان عملی طور پر کتنا مضبوط ہے، یہ پانچویں منزل ہے۔ گمان اس کے علم کے مطابق ہے یا علم سے ہٹ کر، یہ چھٹی منزل ہے۔ گمان علم پر عمل پر ساتھ دے رہا ہے یا نہیں، اگر گمان علم اور عمل میں ساتھ دیتا ہو تو یہ ساتویں منزل ہے۔ گمان نور سے واقف ہے یا نہیں، اگر گمان نور سے واقف ہے تو یہ آٹھویں منزل ہے۔ گمان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی کیا وہ پاتا ہے، یہ اگر گمان انسان کو مل جائے تو یہ انسان مومن کے شرف کا پہلا گمان ہے، جس گمان کی وجہ سے مومن ثابت قدم ہوتا ہے، یہ نامی منزل ہے۔ گمان باطنی اور ظاہری حالت میں ایک جیسا ہونا چاہیے، یہ 10ویں منزل ہے۔ گمان جہاں میں موجود ہوں اور جہاں کا میں نے کیا ہے وہاں کی چیز کو محسوس کرنا، یہ گمان کی 11ویں منزل ہے۔ اور گمانی محسوسات تعریف حق ہے، یہی تو 12ویں منزل ہے۔ اور گمانی ہم کلامی الہام حق ہے، یہ 13ویں منزل ہے۔ اور گمان تعریف کو سننا بھی ہے، یعنی جو تعریف تمہیں
منزل در منزل گمان کو جاننا ہی علم گمان ہے. کیا جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے اس گمان سے، اس کی وضاحت سے نشاندہی کر سکتا ہے؟ یعنی کہ گمان رکھنے والا جس گمان کی طرف توجہ حق سے مخاطب ہے، یعنی کہ دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھنا درست ہے، اور جو دیکھ رہا ہے وہ کیا اس کو دیکھ کر اس کی صحیح نشانی بیان کر سکتا ہے. اگر دیکھ کر وہ صحیح بیان کر رہا ہے تو یہ گمان کی 15ویں منزل ہے. یہی گمان منزل بادشاہی ہے. کیا اپنے گمان کے ذریعے خوبی اور خامی ظاہری طور پر وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہے؟ اگر خوبی اور خامی ظاہری طور وضاحت کے ساتھ گمان سے بیان کر دے، اگر وہ بیان کر دیتا ہے تو یہ 16ویں منزل ہے. اور جب یہ 16ویں منزل پر اس کے گمان اتنے وضاحت اور طریق والے ہیں تو انسان جان لے 41ویں منزل پر انسان کا گمان کے مقام تجات حق کیا ہوں گے. 70ویں منزل کا مقام یعنی کہ 70ویں منزل گمان حق سے جاننے کے لیے اگر اپنے گمان سے وہ باہر آ جائے تو اسے اس طرح یاد رکھ سکتا ہے جس طرح وہ گمان میں یاد رکھ رہا تھا. یعنی کہ جس طرح گمان میں اسے یاد تھا جب وہ گمان سے باہر آ جاتا ہے ظاہری حالت میں، عام حالت میں، تصور میں باہر آ کر اس گمان کو وہ علمی طور پر اگر صحیح بیان کر سکتا ہے، اور جب وہ صحیح بیان کر دے تو جان لے وہ گمان کی 70ویں منزل پر ہے. 18ویں منزل کیا وہ اپنے وجود کو چھوڑ کر اپنی جگہ جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے یکجا دونوں گمانوں سے ایک ہی تصور کر کے یہاں بھی موجود ہو اور جہاں اس نے گمان کیا ہے وہاں بھی موجود ہو؟ یہ گمان اگر انسان کو حاصل ہو جاتا ہے تو یہ گمان کامل لوگوں کا گمان ہے. ایسے کامل گمان ہی تو یقین کامل ہوتے ہیں. 18ویں منزل کے بعد 19ویں منزل یعنی کہ 19ویں منزل کیا وہ گمان سے کہیں اور جگہ اپنے آپ کے گمان منتقل کر سکتا ہے، یا وہ اپنے گمان دوسرے گمانوں کو منتقل کرنے لگ جائے، یعنی کہ دوسرے تصور والے کو اپنا تصور دے سکے؟ تو یہ مقام اس کے لیے سب سے بڑا مقام ہے. گمان مقام درجہ با درجہ 19ویں منزل پر یہ مقام حاصل ہوتا ہے. 20ویں منزل ایک مقام سے دوسرے مقام پر اور دوسرے مقام سے تیسرے مقام پر جانا بھی گمان قوت حق ہے. 21ویں منزل تیسرے مقام پر کسی قوت کے ساتھ کیا ہے اس کی تعریف اور اس کا علم جاننا بھی یہ 21ویں منزل ہے. 22ویں منزل کیا وہ جیسا گمان رکھتا ہے اس سے بہتر اسے گمان ملتا ہے؟ اگر اس سے بہتر اسے گمان ملتا ہے تو یہ منزل اس کی کامیابی کی دلیل ہے. 23ویں منزل کیا گمان رکھنے والا وسعت کے ساتھ گمانوں کا علم دے سکتا ہے؟ اگر اس نے وسعت کے ساتھ گمانوں کا علم دے دیا تو یہ بدولت علم حق ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے 23ویں منزل میں علم حق کی دولت عطا فرما دی. 24ویں منزل کیا اس گمان نے اس کی ساری زندگی سے مکمل سبقت حاصل کی ہے؟ کیا گمان سے اپنی زندگی کو مکمل سبقت عطا کر سکتا ہے؟ اگر گمان حق سے اپنی زندگی پر مکمل سبقت حاصل کر لے، یعنی اپنی زندگی کو گمان